انسان یہ کہتا ہے کہ مردہ کوئی فائدہ نہیں دے سکتا، اس کی روح نکل گئی۔ دیکھو اب دھیان سے سنو، میں اپنی گفتگو تیزی سے آگے بڑھاؤں کیونکہ ٹائم کم ہے اور عنوانات بہت زیادہ دیے گئے ہیں۔ اب انسان سوچتا ہے بھئی اس کی تو روح نکل گئی، وہ ہل بھی نہیں سکتا، ناک پر سے مکھی بھی نہیں ہٹا سکتا، وہ ہمیں کیسے فائدہ پہنچا سکتا ہے؟ تو میں آپ کو بتاتا ہوں، دیکھو مردہ کیسے فائدہ پہنچاتا ہے، توجہ آپ کی، مردہ کیسے فائدہ پہنچاتا ہے۔ جیسی پتہ چلا مٹی دینے چلو بھائیو فلاں صاحب کا انتقال ہو گیا، تو جتنے لوگوں نے وہ پکارا سنا، کیا کہتے پتہ ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بولو کہتے کہ نہیں کہتے؟ کیا کہتے ہیں؟ آپ نے کیا پڑھا؟ قرآن کی آیت پڑھی، قرآن کی آیت کا ایک حرف پڑھا تو کتنی نیکی ملی؟ 10 نیکی۔ حضور فرماتے ہیں میں نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے، ٹھیک ہے، اور بلکہ صوفیہ فرماتے ہیں الف لکھا جاتا ہے تو الف لام اور فے دو تینوں کا مل کے ہوتا ہے، تب گویا جس نے الف پڑھا صرف تو اس کو بھی 30 نیکی ملتی ہے، یعنی جتنے حروف بتائیے اتنی نیکی ملتی ہے۔ تو آپ نے آیت کب پڑھی؟ بارات جاتے ہوئے دیکھ کے پڑھی؟ بولیے نہیں۔ مولانا کو جاتے ہوئے دیکھ کے پڑھی؟ نہیں۔ لیڈر کو جاتے ہوئے دیکھ کے پڑھی؟ نہیں۔ پکارا سنا کہ فلاں مر گیا تو آپ نے کیا پڑھی؟ انا للہ۔ اب انا للہ جو آیت پڑھی، وہ آیت پڑھنے کا ثواب آپ کو ملا کہ نہیں ملا؟ بولو ذریعہ کون بنا؟ کون ذریعہ بنا؟ مردہ۔ تو مردے نے آپ کو فائدہ پہنچایا کہ نہیں پہنچایا؟ کہ آپ وہ مرا اور اس نے آپ کو آیت پڑھوائی، تو مردہ آیت پڑھنے کا ذریعہ بنا کہ نہیں بنا؟ مردہ آیت پڑھنے کا ذریعہ، تو مردے نے فائدہ پہنچایا کہ نہیں پہنچایا؟ یہ ایک فائدہ۔ اس کے بعد بغیر وضو کے ایسی پڑا ہوا تھا، بغیر غسل کے پڑا ہوا تھا، بیوی نے کہا اٹھیے جنازے میں جانا ہے، غسل کیا؟ بولو مردے کی وجہ سے غسل کیا کہ نہیں؟ ارے چلو غسل والا تو وضو کیا کہ نہیں؟ اس کے بعد پھر مسجد پہنچا، بلکہ اس کے میت کے گھر پہ پہنچا۔ آقا فرماتے جتنے قدم چلے گا ہر قدم پر اللہ 1 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرمائے گا۔ بولو مردے کی وجہ سے فائدہ ملا کہ نہیں ملا؟ برات میں چلنے سے یہ فائدہ نہیں ہے، مردے کے ساتھ چلنے سے فائدہ ہے۔ تو یہ فائدہ کس کی وجہ سے ہو رہا ہے؟ مردے کی وجہ سے۔ پھر میرے آقا فرماتے ہیں نیک مردے کو کندھا دے تو نیک کی برکت سے مردہ بخشا جاتا ہے، اور اگر مردہ نیک ہو تو اس کو کندھا دینے کی وجہ سے زندے بخش دیے جاتے ہیں۔ بھائیو جب مردے کا عمل ہمارے کام آ رہا ہے تو ہمارا عمل مردے کے کام کیوں نہیں آ سکتا؟ یہ ہے ایصال ثواب۔ اب اس کا شرعی ثبوت آپ نے دیکھا نا، فائدہ پہنچایا، مردے نے پہنچایا، زندے نے پہنچایا۔ اب اس کا حدیث میں ثبوت کہاں ہے؟ پہلے تو نماز جنازہ ہی میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا۔ آئیے بہت کھلے طور پر اس کا ذکر کہاں ہے؟ بڑی مشہور وہ حدیث پاک ہے جو بار بار ہم پڑھتے ہیں۔ ایک صحابی تھے، ان کی امی کا انتقال ہو گیا، وہ بارگاہ رسالت میں کہا یا رسول اللہ میری ماں انتقال کر گئی، جب میری امی زندہ تھی تو میں ان کی خدمت کرتا تھا، اب میری ماں مر گئی، انتقال کر گئی، یا رسول اللہ میں کیا کروں؟ تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس وقت اس علاقے والوں کو پانی کی ضرورت ہے، اس علاقے والوں کو پانی کی ضرورت ہے، اگر تم کنواں کھدوا دو اپنی ماں کے ایصال ثواب کے لیے تو یہ تمہاری طرف سے تمہاری ماں کی خدمت ہوگی۔ یعنی جیتے جی کھانا کھلاؤ، جیتے جی دوا پلاؤ، جیتے جی پیر دباؤ، اور جب انتقال کر جائے تو ایسی نیکیاں کرو ماں باپ کی طرف سے، رشتہ داروں کی طرف سے، کہ قبر کے اندر وہ سکون اور اطمینان کی نیند سوتے رہے اور ان کو ثواب پہنچتا رہے۔ تو کہا کہ اگر آپ کنواں کھدوا دیتے ہو، پانی کا انتظام کرا دیتے ہو، یہ تمہاری ماں کے لیے اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ اس صحابی نے جو ہے کنواں کھدوایا اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ پہلے چلیں اور وہ پانی پہلے آپ ہی پیئیں۔ سرکار نے فرمایا کہ جتنے لوگ اس سے پانی پیئیں گے وہ سب کا ثواب کس کو ملے گا؟ تیری ماں کو ملے گا۔ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ پہلے آپ چلیں، آپ پانی پیئے، اور پھر آقا کو وہ لے گئے، حضور نے اس کا پانی پیا اور فرمایا یہ کنواں ام سعد کا ہے، یعنی سعد کی ماں کا ہے۔ حضور نے کیا فرمایا؟ سعد کی ماں کا ہے، یعنی اس سے جو پانی پیا جاتا رہے گا اس کا ثواب کس کو ملے گا؟ اس کی ماں کو۔ ایسی مسجد بنا دیا، جب تک نمازیں ہوتی رہے گی جس کے ایصال ثواب کے لیے بنایا اس کو ثواب ملتا رہے گا۔ آپ نے راستہ درست کروا دیا جس کے ایصال ثواب کے لیے کیا، اسی طرح شربت پلا دیا، کھانا کھلا دیا، کسی کو کپڑے دے دیے، کسی کی مدد کر دی، یہ سب ایصال ثواب کے ذریعے ہے۔ اب یہاں ایک خاص بات، کچھ لوگ زبردستی کے متقی بنتے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے مردوں کو ایصال ثواب کے لیے ان کا کھانا کھلا سکتے ہیں، مردوں کی طرف سے کھانا کھلا سکتے ہیں، پانی پلا سکتے ہیں، شربت پلا سکتے ہیں، لیکن اس کو مالدار لوگ نہیں کھا سکتے، اس کو جو صرف غریب لوگ کھا سکتے، مالدار نہیں کھا سکتے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معاذ اللہ غریب کہنا یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ حضور کے پاس دولت بہت تھی،
کتنی دولت تھی؟ پوری کائنات تو انہی کی دولت ہے. آقا فرماتے اگر میں چاہوں تو یہ پہاڑ سونے اور چاندی کے میرے ساتھ بن کر کے چلیں. حضور علیہ السلام لاکھوں لاکھ روپیہ روزانہ جو ہے غریبوں میں تقسیم فرماتے تھے, لوگوں کو تحائف پیش کرتے تھے. یہ جو ہے وہ سب حدیث پاک میں موجود ہے, سیرت میں موجود ہے. لیکن جو پیٹ پہ پتھر باندھتے تھے وہ اختیاری طور پر تعلیم امت کے لیے باندھتے تھے. اب جناب سعد نے اپنی ماں کے لیے جو کنواں کھدوایا, حضور سے کہا کہ پہلے آپ اس کا پانی پیئیں گے. اس سے پتا چلا کہ رسول اللہ نے اس کا پانی پیا. تو یہاں سے ہمیں پتا چل گیا کہ اگر مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے کوئی کھانا بنایا جائے تو اس میں غریب بھی کھا سکتے ہیں اور امیر بھی کھا سکتے ہیں. غریب کے کھانے پر بھی ثواب ہے اور امیر کے کھانے پر بھی ثواب ہے, مگر افضل یہ ہے کہ اولیت پہلے غریبوں کو دی جائے اور بعد میں پھر مالداروں کا جو ہے وہ ان کو اس کے لیے چنا جائے. لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ لوگ جو ہے وہ مالداروں کو اولیت دیتے اور غریبوں کو اولیت نہیں دیتے, بلکہ یہ صرف ایصال ثواب کے کھانے میں ہی نہیں ہے, یہ تو ولیمے میں بھی ہے کہ اولیت غریبوں کو دو. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ولیمے کی سب سے بری دعوت وہ ہے جس میں غریبوں کو مدعو نہیں کیا گیا. اگر آپ ولیمے کی دعوت کریں تو اس میں, کیونکہ حضور علیہ السلام نے غریبوں کو شامل کرنے کا حکم دیا. اب یہ ایصال ثواب ہے. اب یہاں پر میں اپنی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے عرض کروں, دھیان دیں آپ. یہ جو عربی میں جسے ایصال ثواب کہتے ہیں اس کو اردو میں ہم کبھی تیجا کہہ دیتے ہیں, ہے ایصال ثواب تیجا. ہم کبھی اس کو 10واں کہہ دیتے ہیں, یہ بھی ایصال ثواب ہے. کبھی 20واں کہہ دیتے ہیں, یہ بھی ایصال ثواب ہے. کبھی چہلم کہہ دیتے ہیں, یہ بھی ایصال ثواب ہے. کبھی 11ویں کہہ دیتے ہیں, یہ بھی ایصال ثواب ہے. کبھی 6ٹھی کہہ دیتے ہیں غریب نواز کی, یہ بھی ایصال ثواب ہے. کبھی 12ویں کہہ دیتے ہیں, یہ بھی ایصال ثواب ہے. کبھی مولانا اسحاق کی نیاز کہہ دیتے ہیں, یہ بھی ایصال ثواب ہے. کبھی غلام نبی بابا کا عرس کہہ دیتے ہیں, یہ بھی ایصال ثواب ہے. کبھی مخدومی لنگر کہہ دیتے ہیں, یہ بھی ایصال ثواب ہے. کبھی بھنڈارا کہہ دیتے ہیں, یہ بھی ایصال ثواب ہے. سب ایصال ثواب, نام بدل گئے. آپ کہیں گے یہ کیا بات ہوئی؟ میں کہتے ہیں یہی بات ہوئی. دیکھیے آسمان سے جو پانی برستا ہے ہم اس کو کیا کہتے ہیں؟ بارش. کیا کہتے ہیں؟ بولو کیا کہتے ہیں؟ ہے کیا؟ پانی. لیکن برسا تو کیا کہا؟ بارش. نالے میں بہنے لگا, ہے پانی, کیا کہا؟ نالا. کیا کہا؟ وہی پانی ندی میں آ گیا تو کیا کہا؟ ندی. وہی پانی کنویں میں آ گیا تو کیا کہا؟ کنواں. ٹھیک ہے نا. وہ پانی سمندر میں چلا گیا تو ہے پانی. ہے پانی. پانی کے بغیر کنواں نہیں ہے, پانی کے بغیر سمندر نہیں ہے, پانی کے بغیر بارش نہیں ہے. سب جگہ ہے پانی ہی, لیکن جہاں جاتا رہا نام بدلتا رہا, حقیقت نہیں بدلی. ہے پانی ہی. برسا تو بارش, کنویں میں گیا تو کنواں, دریا میں گیا تو دریا, سمندر میں گیا تو سمندر. نام بدلے لیکن ہے پانی, تو ہوگا پانی ہی. لیکن نام بدلتے جائیں گے, حقیقت نہیں بدلے گی. اسی لیے ہے ایصال ثواب ہی. میت کے تیسرے دن کہا تو تیجا, 10ویں دن کیا تو 10واں, 20ویں دن کیا تو 20واں, عرس پر کیا تو عرس, چہلم پہ کیا تو چہلم. ہے ایصال ثواب ہی. نام بدلتے چلے گئے مگر حقیقت نہیں بدلی. یہ ہے ایصال ثواب. یہ اب بتائیں کہ یہ کہاں ناجائز؟ کسی کو ثواب پہنچانا یہ کہاں ناجائز؟ کسی کو ثواب ایصال کرنا یہ کہاں حرام ہے؟ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, اب آئیے اپنی گفتگو کو اینڈ کرتے ہوئے سمجھ میں اگر بات آ گئی ہے آپ کے, ہمارے بزرگوں نے بہت کیا اور اللہ کو ایصال ثواب کی خاطر کھانا کھلانے سے زیادہ کوئی عمل پسند نہیں. سب سے بہترین عمل کھانا کھلانا. اللہ کے رسول علیہ السلام سے پوچھا گیا ایو الاسلام خیر یا رسول اللہ, حضور سب سے بہترین اسلام کیا ہے؟ آقا فرماتے نطعم الطعام. ایمان لانے کے بعد سب سے بہترین عمل ہے نطعم الطعام, کھانا کھلاؤ. اب کھانا کھلاؤ, حضور نے یہ نہیں کہا کہ غریب کو کھلاؤ کہ امیر, مطلقاً نطعم الطعام. ایک شخص غوث پاک کی بارگاہ میں آیا, کہا حضرت میرے پاس نفلی صدقہ ہے, میں غریبوں کو ڈھونڈ رہا ہوں, مستحق کو دے دوں. فرمایا کہ مستحق واجبہ صدقے کے لیے ڈھونڈے جاتے ہیں, جو نفلی ہے غریبوں کو بھی دے, مالداروں کو بھی دے, اور حقدار کو بھی دے, اور جس کا حق نہیں ہے اس کو بھی دے. تو جس چیز کا تو حقدار ہے اللہ تجھے وہ بھی دے گا, اور جس کا تو حقدار نہیں ہے اللہ تجھے وہ بھی عطا فرمائے گا. تو یہ چیز ہے. تو میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں, کھانا کھلانا کتنی بڑی نیکی ہے. اب قرآن کیا کہتا ہے سنیے. جو جہنمی لوگ ہیں, جہنمی جو دوزخ میں عذاب بھگتیں گے, دوزخ میں جہنم میں جلیں گے, جہنم میں جلیں گے, تو جنتی اللہ سے کہیں گے اللہ جو جہنم میں گئے ہیں
ذرا ہم ان سے بات کرنا چاہتے ہیں، گفتگو کرنا چاہتے ہیں. اللہ فرمائے گا کرو. تو جنت اور جہنم کی کھڑکیاں کھول دی جائے گی تو جنتی جہنمیوں سے پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، اے جہنمیوں تم جہنم میں کیسے آ گئے؟ تم جہنم میں، یہ قرآن کی آیت ہے. ما سلککم فی سقر، پوچھیں گے کیسے تم جہنم میں آئے؟ تو جہنمی کیا جواب دیں گے پتہ ہے؟ قالوا لم نکو نطعم المسکین، کہ ہم غریبوں کو کھانا نہیں کھلاتے. اور پھر آگے اور بھی صفات ہے کہ غریبوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، نماز نہیں پڑھتے تھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کھانا نہیں کھلاتے تھے غریبوں کو، اسی لیے جہنم میں آئے. قرآن کہتا ہے اَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ. اے محبوب کیا تم نے دین کے جھٹلانے والے کو نہیں دیکھا کہ وہ اللہ اکبر جو دین کو جھٹلانے والا ہے وہ کون ہے؟ وہ یتیموں پر رحم کرنے پر اکساتا نہیں اور یتیموں پر رحم نہیں کرتا اور غریبوں کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا. یعنی خود تو کھلاتا ہے جنتی اور دوسروں کو بھی ترغیب دیتا ہے کہ تم بھی کھلاؤ. روکنے والا جہنمی ہے، اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے، اور اس کی ترغیب دینے والے جنتی ہے، اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے. اب مجھے بتاؤ ہم 11ویں کے نام پر اگر امت مسلمہ کو کھانا کھلائے، چھٹی کے نام پہ امت مسلمہ کو کھانا کھلائے، ہم کیا اللہ اکبر 12ویں کے نام پہ امت مسلمہ کو کھانا کھلائے تو یہ ہمارے گھر کی گڑی ہوئی بدعت نہیں ہے، بلکہ قرآن کہتا ہے کہ جس نے دین کو قبول کیا ہے وہ خود بھی کھلائے گا اور لوگوں کو کہے گا کہ تم بھی کھلاتے رہو.